وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور یہ جو چاند ہے اس کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے حَتَّى عَادَ، کہ وہ لوٹ جاتا ہے كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، جیسے کھجور کے خوشے کی پرانی ٹیڑھی ڈنڈی ہوتی ہے نا، اس طرح بن جاتا ہے. کالعرجون القدیم، عرجون فعلون کے وزن پہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کھجور کی وہ ڈنڈی جس کے اوپر کھجوریں وغیرہ لگی ہوتی ہیں جو ٹیڑھی ہوتی ہے، اور وہ بھی قدیم پرانی ہو. پرانی ڈنڈی ہو تو وہ ظاہر خشک ہو کے بالکل ایسی رہ جاتی ہے. تو چاند جو ہے وہ اپنی منزلوں، اس کی منزلیں 28 منزلیں اللہ کریم نے اس کی مقرر کی ہیں. 14 دن یہ مکمل ہونے پہ لگاتا ہے، پھر 14 دن یہ گھٹنے پہ لگاتا ہے، 14 دن بڑھنے پہ، 14 دن گھٹنے پہ. 14ویں کا چاند جو ہے وہ بالکل پورا چاند ہوتا ہے. پھر اگلے 14 دن یہ گھٹتا رہتا ہے، 28ویں منزل پہ جا کے پھر 2 دن غائب رہتا ہے، کبھی 1 دن غائب رہتا ہے، اور 1 دن یا 2 دن غائب رہنے کے بعد پھر نکل آتا ہے. اور اس وقت جو پہلی کا چاند ہوتا ہے نا، اس کو کالعرجون القدیم کہا ہے، کہ یہ بالکل جو ہے وہ ایک کھجور کی خوشے کی خشک جو ٹیڑھی میڑھی ڈنڈی ہوتی ہے وہ اس کی طرف بن جاتا ہے. اللہ، یہ نظام چل رہا ہے کائنات. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ تو سورج اس لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. فلک سے مراد دائرہ یا مدار، اس میں اپنے اپنے دائرے یا مدار کے اندر تیر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو ساری باتیں اللہ کریم نے یہاں ارشاد فرمائی ہیں، اس سے مراد کوئی علم فلکیات بتانا نہیں ہے. اس کا مقصد علم فلکیات کے بارے میں آگاہی دینا نہیں ہے. اس سے مراد اور اس کا مقصد اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، کہ سارا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جو اللہ اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس نظام میں جہاں چاند جو ہے اپنی مرضی سے گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے مقرر کردہ اندازے کے مطابق اور اللہ کی مقرر کردہ منزلوں کے مطابق گھٹتا بڑھتا ہے. جہاں سورج جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اس کے مطابق چلتا ہے. ہر ایک اپنے اپنے مدار میں جو چل رہا ہے یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے. تو کیا خیال ہے کہ وہ اللہ اس ساری کائنات کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اس طرح پوری کائنات کے اندر تصرف کر رہا ہے تو کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر دلیل ہے. وَآیَةٌ لَهُمْ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے، اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، یہ کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولادوں کو فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی میں. ہم نے ان کی اولادوں کو بھری ہوئی کشتی کے اندر سوار کیا. یہ بھی نشانی میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی. یہ 2 طرح سے نشانی ہے. ایک تو اس اعتبار سے کہ کوئی بھی شخص عمومی طور پہ، اس کا یعنی عمومی مفہوم ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک سوئی کو یا ایک لکڑی کو، چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا آپ لے لیں تو آپ اس کو، وہ ڈنڈا سوٹا لے لیں، اس کو آپ پھینکتے ہیں اس میں تو وہ ڈوب جاتا ہے. لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ دریا میں پھینکتے ہیں وہ بھی ڈوب جاتا ہے، سوئی تک ڈوب جاتی ہے. تو جب اسی لکڑی سے یا اسی لوہے سے ایک خاص شیپ میں کشتی بنا لی جاتی ہے تو وہ نہیں ڈوبتی. تو وہ کیوں نہیں ڈوبتی اور وہ کیوں ڈوب جاتی ہے؟ یہ معاملہ کوئی پانی کے اصولوں کا نہیں ہے. یہ معاملہ اس لکڑی، اس کشتی کی شیپ کا بھی نہیں ہے.
یہ معاملہ سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت کی بات۔ اللہ چاہے تو کشتیاں ڈوبتی نہیں ہیں، وہ تیرتی رہتی ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ ہوائی جہاز جو یہ اڑتا ہے تو ہوائی جہاز اس اصول کے تحت اڑتا ہے جو سائنسدانوں نے بتا دیا کہ اتنی سپیڈ ہو اور اتنی سپیڈ سے اگر اس کے پر جو ہیں وہ اس لیول پہ ہوں تو وہ اڑا کے لے جاتا ہے۔ اس اصول پر اتنا یقین آیا کہ ہم 200-400 بندہ اس میں بٹھا کے اس کو اڑا دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ یقین نہیں آیا کہ اس کا اڑنا بھی اور کشتی کا چلنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ چاہے تو وہ گر پڑتا ہے اور کشتی ڈوب جاتی ہے۔ یہ ہے اصل بات جو سمجھنے کی ہے۔ اور وہ جو کشتی ہے جس کے اندر تم اپنی اولادوں کو سوار کر لیتے ہو، بھری ہوئی کشتی کے اندر اپنی اولادوں کو سوار کر لیتے ہو، کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، چپ کر کے سوار کر لیتے ہو۔ جتنا مرضی بڑا جہاز ہے، اب تم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ ڈوبنا نہیں ہے، یہ تو چل رہا ہے، یہ جا رہا ہے، اور اس کے اوپر بلا خوف و خطر اپنی اولادوں کو سوار کر لیتے ہو، تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی نہیں۔ ایک تو یہ عمومی نشانی، اللہ اکبر، جب اللہ چاہے تو کشتیاں چلتی ہیں، اللہ نہ چاہے تو نہیں چلتی۔ وہ کہتے ہیں وہ جو ٹائٹینک تھا نا، جو ڈوبا تھا، بہت معروف جہاز جو ڈوبا تھا، اس کے بنانے والوں نے ایک ہی بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا جو مرضی ہو جائے یہ ڈوب نہیں سکتا، جتنے مرضی حالات خراب ہو جائیں، جہاز کو ہم نے بنایا ہی ایسا ہے، ٹیکنیکلی اس کو ایسا بنایا، اس کی شکل ایسی بنائی ہے، یہ ڈوب نہیں سکتا، یہ دعویٰ کیا تھا انہوں نے۔ لہذا اس کا جو پہلا سفر تھا اس کے اوپر پوری دنیا جو ہے ٹوٹ پڑی کہ ہم نے اس کے اوپر جانا ہے، کیونکہ ایسا جہاز بنا ہے جو ڈوب تو سکتا ہی نہیں۔ تو وہ اپنے پہلے سفر پہ صرف ڈوبا نہیں، وہ 2 ٹکڑے ہو کے ڈوبا، ٹوٹا بھی اور ڈوبا بھی، چٹان پہ لگا اور ٹوٹا بھی اور ڈوبا بھی۔ اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ یہ تمہارے اصول پر یہ کشتیاں نہیں چلتی، یہ اللہ کی قدرت سے چلتی ہیں۔ اللہ جن کشتیوں کو چلاتا ہے تو وہ چلتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ واقعات نہیں سنتے کہ یہ جو آبدوزیں ہیں، کتنی آبدوزیں زمین میں گئی جو آبدوزی ختم ہو گئی، یعنی سمندر میں گئی آبدوز اور وہیں پہ ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ پچھلے دنوں چند مہینے پہلے کوئی سیر کرنے کے لیے ہم کوئی معروف لوگ گئے ہوئے تھے، اور ان کی کشتی وہ آبدوز بھی وہ اندر ہی پچک گئی اور ختم ہو گئی۔ پانی کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، اور وہاں پہ کوئی خاص آبدوز ہی بہت نیچے جا کے وہ بچ سکتی ہے، مگر نہ وہ ساری ختم ہو جاتی۔ آبدوزیں بھی یہ اللہ کی مرضی سے چلتی ہیں، اور اللہ چاہے تو ایک آبدوز وہ تھی جو یونس علیہ السلام کو لے کے پھرتی تھی، اور وہ آبدوز کتنے 40 دن کہاں کہاں پھرتی رہی، سبحان اللہ، اور حضرت یونس علیہ السلام 40 دن اس کے اندر زندہ رہے۔ اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے وَآیَةٌ لَهُمْ، ان کے لیے ایک نشانی ہے، اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ ہم نے ان کو بھری ہوئی کشتی میں ان کی اولادوں کو سوار کیا۔ اچھا، یہ ذریتہم، اس کی ایک تو عمومی مفہوم ہے جو میں نے عرض کر دیا، دوسرا اس کا مفہوم ہے جو خصوصی ہے کہ یہ فلک المشحون جو ہے، الفلک المشحون، اس سے مراد ہے نوح علیہ السلام والی کشتی۔ نوح علیہ السلام والی کشتی اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھری ہوئی اس کشتی میں اولادوں کو سوار کرایا، اور اس کے بعد جو نسل انسانی باقی بچی وہ ساری کی ساری وہ تھی جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھی۔ اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے تو کہتے کشتی کا تصور ہی نہیں تھا، کشتی کا تصور پہلی دفعہ وہ آیا جو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کشتی بنا، اس کو طریقہ بتا دیا اس طرح کی کشتی بناؤ، اور نہ وہاں پہ سمندر، نہ وہاں پہ دریا، نہ وہاں پہ پانی، کچھ بھی نہیں تھا، خشکی تھی، اور ان کا کشتی بنا۔ وہ کشتی بنا رہے تھے، لوگ ہنستے تھے، یہ کشتی بنا رہا ہے، یہاں پہ سمندر بہہ رہے ہیں، یہاں پہ دریا بہہ رہا ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کشتی کس لیے بناؤ، بس بناؤ۔ بنایا، پھر پانی آ گیا، جب اللہ کا حکم ہوا تو پھر پانی آ گیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کشتی سے مراد، الفلک المشحون سے مراد، بھری ہوئی کشتی سے مراد نوح علیہ السلام والی کشتی ہے۔
اور نوح علیہ السلام والی کشتی میں صرف اولادیں ہی اس میں آئی تھیں، آبا نہیں آئے تھے. کہا ذریتہم، ان کی اولادوں کو اس میں سوار کیا، آبا کو سوار نہیں کیا. یہاں آبا نہیں ہونے چاہیے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے ایک، آبا نہیں ہونے چاہیے تھے، صرف ذریت ہی ہونی چاہیے تھی. بھئی دیکھیں، آبا تو وہ تھے جو نوح علیہ السلام سے اوپر تھے، اور وہاں جو لوگ، جو نسل آگے چلی ہے وہ تو ذریت چلی ہے نا. آبا تو اوپر تھے، لہذا آبا اوپر رہ گئے. وہاں تو کشتی کا تصور بھی نہیں تھا. کشتی کا تصور جب آیا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس تو حضرت نوح علیہ السلام نے ساری چیزوں کا جوڑا اس میں، اور لوگ جو ایمان والے تھے وہ سارے کے سارے اس میں سوار کر لیے. اور اس کے بعد جو نسل انسانی چلی ہے وہ اسی بھری ہوئی کشتی سے چلی ہے، اور یہ ساری کی ساری انہی کی ذریت ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّةً فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. خاص مفہوم لیں تو حضرت نوح علیہ السلام والی کشتی اس سے مراد ہے، عام مفہوم لیں تو ہر جگہ کی ہر کشتی اس سے مراد ہے. واللہ اعلم. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اللہ اکبر. اکیلی کشتیاں نہیں، وَخَلَقْنَا لَهُم، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی اور بہت ساری چیزیں، ما یرکبون، جس کے اوپر یہ سوار ہوتے ہیں. سواری کے لیے کتنی چیزیں اللہ نے بنائی. اکیلی کشتی تھوڑی ہے. اس سے پہلے کشتی ہوا ہی نہیں کرتی تھی. جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی ہے، اس کے بعد اس جیسی کشتیاں بے شمار کشتیاں، بے شمار بحری جہاز، بے شمار بجرے، بے شمار یہ جو سٹیمر، یعنی کشتیوں کی جو قسمیں ہیں، من مثلہ، اللہ تعالیٰ نے بے شمار قسم کی کشتیاں بنا دی. یہ بھی اس سے مراد ہے. پھر اس کے علاوہ سواری کا جب ذکر ہے تو سواری کے لیے صرف بحری جہاز نہیں بلکہ ہوائی جہاز بھی، اس کے بعد ریل گاڑیاں بھی، اس کے بعد کاریں بھی، موٹر کاریں بھی، ہر چیز، بسیں ہیں، ہر چیز جو کچھ اللہ نے سواری کے لیے بنایا، فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اس جیسی اللہ نے بہت ساری چیزیں بنا دی جس کے اوپر یہ سواری کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں اللہ کریم نے ان ساری چیزوں کا تذکرہ فرما دیا جو قرآن کے نزول تک موجود تھیں یا قیامت تک آنے والے وقت میں موجود ہوں گی. جس چیز پر انسان سواری کرے گا وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. اللہ اکبر. اس لیے کہ اگر اس وقت یہ قرآن میں نازل کیا جاتا کہ ہوائی جہاز اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، یا اس وقت یہ ذکر آ جاتا کہ ریل گاڑی اللہ نے پیدا کی، یا اللہ تعالیٰ یعنی کوئی ایسی چیز ذکر کر دیتا، تو اس وقت کے جو مخاطبین تھے وہ کیا سمجھتے کہ اس سے کیا پیدا کیا. لہٰذا اس وقت صرف ان چیزوں کا نام لیا ہے جن کو وہ جانتے تھے. جیسے سورہ نحل کے اندر فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یعنی یہ جو گھوڑے ہیں اور گدے ہیں اور جو خچر ہیں یہ تمہاری سواری کے لیے بھی ہیں اور تمہارے زینت کے لیے بھی ہیں. سبحان اللہ. شان بھی اس سے بنتی. کسی کے گھر اگر اچھا گھوڑا ہو تو شان تو بنتی ہے. اس دور میں گھوڑے کی بات تھی. آج کے دور میں جو ہے کسی کے گھر میں اگر اچھی گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو اس کی شان بنتی. لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، اس پہ سواری بھی کرتے ہیں، اس پہ زینت بھی ہے. اللہ. یہ کہہ کے، یہ فرما کے اب تین چیزوں کا نام لیا، والخیل والبغال والحمیر. گھوڑا، خچر اور گدھا. اس وقت سواری کے لیے تین ہی چیزیں تھیں. اب اگر وہاں کہہ دیا جاتا کہ تمہارے لیے ٹویوٹا کرولا بنائی، تمہارے لیے مرسڈیز بنائی، تمہارے لیے فلاں گاڑی بنائی، تمہارے لیے فلاں گاڑی بنائی، ان بیچاروں کو کیا سمجھ آنی تھی؟ تمہارے لیے ریل گاڑی بنائی، تمہارے لیے ہوائی جہاز بنایا، تو وہ کیا سمجھتے اس وقت؟ قرآن ناقابل فہم ہوتا ان کے لیے اگر وہ اس وقت ان کو ایسی کوئی بات کہہ دی جاتی. لہٰذا یہ نہیں فرمائی، صرف انہی چیزوں کا نام لیا جو سامنے تھی، لیکن ساتھ فرما دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں. سبحان اللہ. لہٰذا قیامت تک آنے والی ساری سواریاں اس کے اندر ہیں. اسی طرح یہ فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور اسی طرح کی اللہ تعالیٰ اور چیزیں بھی پیدا کی اس نے، ما یرکبون، جس کے اوپر تم سواری کرتے ہو.
تو سمندر میں چلنے والی بھی کتنی چیزیں ہیں، دریاؤں میں چلنے والی بھی کتنی چیزیں ہیں، ہواؤں میں چلنے والی کتنی چیزیں ہیں، خشکی پہ چلنے والی کتنی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف چیزیں بنائیں تمہاری سواری کے لیے۔ یہ بھی ساری کی ساری نشانیاں ہیں کہ اللہ کریم کی قدرت کی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی نشانیاں ہیں، اور یہ دلائل توحید ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ۔ اللہ، یہ وہ بات جو میں پہلے عرض کر رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر ہم چاہیں نغرقہم، تو ہم یہ ساری کی ساری چیزیں ڈبو دیں، غرق کر دیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کے لیے کوئی فریاد کرنے والا بھی نہ ہو، سارے جو ڈوب جائیں، کشتی میں بیٹھے ہوئے سارے ڈوب جائیں، پورے کا پورا جہاز ڈوب جائے، کوئی فریاد کرنے والا بھی نہ بچے۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی وہ بچائے جائیں۔ اللہ اکبر، نہ وہ بچیں گے اور نہ ان کے لیے کوئی فریاد رس ہوگا کہ ان کے لیے فریاد کرے۔ اگر اللہ فرماتا ہے اِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو سب کو ڈبو دیں، غرق کر دیں، تو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر ہماری طرف سے اگر رحمت ہو جائے، سبحان اللہ، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک خاص وقت کے لیے فائدہ ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس سے یا ڈرو اس سے، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، جو کچھ تمہارے سامنے ہے اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ جب یہ کہا جاتا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے اوپر کوئی آیت من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے اوپر نہیں آتی، الا کانوا عنہا موردین، مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ الا کانوا، مگر یہ ہوتے ہیں عنہا، اس سے موردین، منہ پھیرنے والے، یعنی منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو نشانیاں آتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہے اس سے ڈرو، جو کچھ تمہارے سامنے ہے، جو کچھ تمہارے پیچھے ہے، اس سے ڈرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے۔ لیکن جب بھی کوئی نشانی آتی ہے رب کی طرف سے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی کوئی نشانی من آیات ربہم، رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا موردین، مگر یہ ہوتے ہیں اس سے منہ پھیرنے والے، یعنی نشانی آتی ہیں منہ پھیر دیتے ہیں۔ اللہ، اس مضمون کو قرآن نے مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آتی ہیں لیکن یہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ، سورہ یوسف میں بھی، سورہ انبیاء میں بھی، اور مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ خرچ کرو، مما، اس چیز سے جو رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ قال الذین کفروا، تو کافر یہ کہتے ہیں، للذین آمنوا، اہل ایمان سے، مومنوں سے کافر یہ کہتے ہیں، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم اس کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا لیتا۔ اگر یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ غریب غربا کے اوپر خرچ کرو اور ناداروں کے اوپر، مستحقین کے اوپر خرچ کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کھانا کھلانا ہے، اللہ چاہتا تو خود کھلا لیتا، لہذا ہمیں کیا ضرورت ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں ہو، خام خواہ ہمیں یہ باتیں کہہ رہے ہو، حالانکہ اللہ اگر کھلانا چاہتا تو اللہ ان کو خود کھلا لیتا۔ گویا یہاں اللہ کریم نے ان کے اس طرز عمل کا ذکر کیا ہے، کفار کی سرکشی کا، کہ جب ان کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو وہ ہمیشہ اس طرح سے ہٹ دھرمی سے جواب دیتے ہیں،
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور تم بچ جاؤ، اپنے طرز عمل کو درست کر لو، تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور آگے سے کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ بار بار جو تم قیامت کا ذکر کرتے ہو، تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب آئے گی قیامت، کب یہ وعدہ پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، اس کی کوئی تاریخ بتاؤ، اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اگر تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو ایسے لگے رہتے ہو قیامت قیامت قیامت، یعنی ہٹ دھرمی کی انتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان سے کہا جائے خرچ کرو تو کہتے ہیں اللہ خود کھلا لے گا، ان سے کہا جائے قیامت آنے والی، ان کو کب آئے گی، ہر طرح سے وہ ہٹ دھرمی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چنگھاڑ کا، ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں بس۔ تاخذہم، جب وہ آ جائے گی ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اور وہ چنگھاڑ اور وہ چیخ آ کے ان کو پکڑ لے گی، ان کے اوپر پڑ جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، آپس میں مختلف قسم کے انہوں نے محاذ کھولے ہوئے ہوں گے، ان پہ جھگڑا ہو رہا ہوگا، اوپر سے ایک دم قیامت آ جائے گی۔ اللہ، فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پھر یہ اس بات کی بھی استطاعت نہیں رکھیں گے کہ کوئی وصیت ہی کر لیں، وصیت کی استطاعت بھی نہیں ہوگی، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی یہ واپس اپنے گھروں کو جا سکیں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے کاروبار پہ ہے، بازار میں ہے، دکان پہ ہے، دفتر میں ہے، تو وہ یہ اگر کوشش کرے کہ میں واپس گھر ہی پہنچ جاؤں تو گھر بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس طرح اچانک موت آنی ہے تو وہ اچانک آنی ہے، اور قیامت آنی ہے تو وہ اچانک آنی ہے۔ جب وہ آ جائے گی تو اس وقت کسی چیز کی مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب وہ ایک دفعہ قیامت آ گئی تو پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور کے اندر، سور کہتے ہیں ایک بگل کو، اس کے اندر پھونک ماری جائے گی۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پھر وہ اپنی قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اٹھ کے اپنے رب کی طرف جو ہے وہ چل پڑیں گے۔ یہ جو نفخے ہیں نا سور کے اندر، بگل کے اندر جو بجانا ہے، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بالکل تیار کھڑا ہے، اپنا جو فرشتہ جو ہے وہ اپنا بگل لے کے تیار کھڑا ہے اور اللہ کے حکم کا منتظر ہے، جو ہی اللہ کی طرف سے حکم ہوا اس نے بگل بجا دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ نفخہ اولا ہوگا، پہلا نفخہ ہوگا، اور اس نفخے سے، اب یہ بعض لوگوں کا خیال ہے 5 نفخے ہوں گے ٹوٹل، بعض کا خیال ہے 4 نفخے ہوں گے، واللہ عالم کتنے نفخے ہوں گے۔ تو پہلا نفخہ جو ہوگا وہ، بعض کا خیال یہ ہے کہ پہلے نفخے پہ ہی ساری جو انسانیت ہے وہ مر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ نفخہ صاعق ہوگا، بے ہوشی کا نفخہ ہوگا، سب ختم ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، مدہوش ہو جائیں گے۔ بعض کا خیال ہے کہ نہیں، پہلا نفخہ جو ہوگا وہ مدہوشی کا نہیں ہے، بلکہ وہ فزع کا ہے، گھبراہٹ کا۔ تو نفخہ فزع ہوگا پہلا، صرف جب وہ قیامت آئے گی سب گھبرا کے بھاگیں گے، اور وہ جو قرآن نے کہا القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ وہاں اس دن لوگ جو ہیں اس طرح سے نظر آئیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، گویا وہ مرے تو نہیں ہوں گے، وہ فضا کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے وہ اس طرح سے نظر آئیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، مدہوش ہوئے ہوئے، ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، لیکن وہ مرے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا نفخہ ہوگا جس کے بعد یہ سب ختم ہو جائیں گے، ان کے ہوش حواس ختم ہو جائیں گے، مدہوش ہو جائیں گے، اور یہ مر جائیں گے، یوں سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد تیسرا نفخہ ہوگا، یعنی ایک نقطہ نظر کے مطابق دوسرا نفخہ اور ایک کے مطابق تیسرا۔ یہ جو نفخہ ہوگا اس پر پھر سارے اٹھ کے اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور یہ نکلیں گے اور نکل کے میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اور یہ کہیں گے
کہ ہائے افسوس من بعثنا من مرقدنا، یہ ہماری خوابگاہوں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا، من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا، من مرقدنا، ہماری خوابگاہوں سے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا، وصدق المرسلون، اور اس کی تصدیق جو سارے پیغمبروں نے کی تھی، یہ وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ جو کیفیت بیان کی گئی ہے، یہ پیچھے تذکرہ جو ہے، سیکوینس جو چل رہا ہے، یہ کفار کا ہے، تو کفار کے اوپر جب تیسرا نفخہ ہوگا، یا ایک دوسرے نقطہ نظر کے مطابق دوسرا نفخہ ہوگا اور اٹھ کے قبروں سے نکلیں گے، تو وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کون، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ تو یہ خوابگاہوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو آگے عذاب نظر آ رہا ہوگا، جو اصل عذاب ہوگا، چونکہ یہ جو قبر ہے یہ عالم برزخ میں سے ہے۔ برزخ کہتے ہیں جو دنیا اور آخرت کے درمیان، عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان میں ایک پردہ ہے جس کا نام برزخ ہے، ٹرانزیشنل پیریڈ کہہ لیجئے۔ اس ٹرانزیشنل پیریڈ کے اندر بھی ان کو عذاب ہو رہا ہوگا، لیکن وہ جو عذاب ہوگا وہ ایک ایسے سمجھ لیجئے آخرت کے عذاب کا ایک دیباچہ ہوگا۔ تو جب یہ ایک دم اٹھیں گے اور اٹھ کے آخرت کو دیکھیں گے کہ ہم آخرت کی طرف چلے گئے، تو یہ حیران دو وجہ سے ہوں گے۔ یہ جو بات کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہماری خوابگاہوں سے ہمیں اٹھا دیا، یہ جو حیران ہو کے قالوا یا ویلنا، ہائے افسوس یہ کس نے اٹھا دیا، یہ دو وجہ سے کہیں گے۔ ایک تو اس وجہ سے کہیں گے کہ ان کو اگلا جو عذاب نظر آ رہا ہوگا وہ اس عذاب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا، اس لیے یہ اپنی خوابگاہوں کو یہ سمجھیں گے کہ وہ تو بڑی آرام کی جگہ تھی، ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہم کس طرف چل پڑے، اور اگلے عذاب کو دیکھ کر یہ افسوس کر رہے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے دنیا میں جو کبھی سمجھا ہی نہیں کہ آخرت ہے، عالم آخرت کا کبھی یقین ہی نہیں کیا، لہٰذا وہاں جب عالم آخرت کے وقوع پذیر ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس وقت یہ حیران ہو جائیں گے من بعثنا من مرقدنا، یہ کس نے ہمیں اٹھا دیا اور یہ آخرت قائم ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، ہمارا تو خیال تھا کہ بس ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ختم ہو گئے، یہ کس نے اٹھا دیا اور یہ دوبارہ عالم آخرت شروع ہو گیا۔ من بعثنا، کس نے ہمیں دوبارہ اٹھا دیا، یہ حیرت کا اظہار کریں گے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ یہ انکار کرتے رہے۔ ان دو تفسیروں کے علاوہ ایک تیسری تفسیر یہ ہے کہ بعض مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول لکھا ہے کہ جو نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ ہے نا، پہلا نفخہ اور دوسرا نفخہ، ان کے درمیان میں 40 سال کا فرق ہوگا، اور جب وہ پہلا نفخہ اور ایک دوسرے نقطہ نظر کے مطابق دوسرا نفخہ جب وہ ہوگا، تو اس نفخے کے بعد یہ جو 40 سال کا پیریڈ ہے، درمیانی عرصہ ایک نفخے سے دوسرے نفخے کے درمیان، یہ ساری انسانیت جو ہے وہ ساری کی ساری سوئی رہے گی، وہ سارے کے سارے سوئے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے جب اس کیفیت سے باہر آئیں گے، ایک نفخہ آیا اس نے سلا دیا، 40 سال بعد دوسرا نفخہ آیا جس نے اٹھا دیا، اس لیے یہ اٹھ کے کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمارے خوابگاہوں سے اور ہماری آرام گاہوں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا، کیونکہ ان کو کچھ عرصہ سونے کے لیے مل گیا تھا، اور اس وجہ سے وہ شور مچائیں گے یا ویلنا، یہ ہمارے ہائے ہماری بدبختی اور ہائے ہماری بربادی کہ یہ ہمیں کسی نے اٹھا دیا، اور گویا اب تو وہ قیامت قائم ہو گئی۔ اور ان کو پھر کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے جو ہے اس کو سچا، اس کی تصدیق کی تھی۔ یہ کون کہے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ظاہر ہے یا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا اللہ کی طرف سے فرشتے کہیں گے ان کو ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اور تیسرا پھر یہ امکان ہو سکتا ہے کہ ان کو خود ہی سمجھ آ جائے گی، ایک دفعہ تو شور مچائیں گے
یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری بربادی، کس نے اٹھا دیا ہمیں؟ تو پھر خود ہی سوچیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، او یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اور نبیوں نے اس کی تصدیق کی تھی، یہ تو وہی ہے۔ خود ہی اس نتیجے پہ پہنچیں گے، خود ہی ان کو سمجھ آ جائے گی، سمجھ تو قیامت والے دن سب کو آ جائے گی، لہٰذا خود ہی اس نتیجے پہ پہنچیں گے، اور ان کا اپنا کلام ہی ہے، یہ بھی امکان ہے، فرشتے کہیں گے اللہ کی طرف سے، یہ بھی امکان ہے، اللہ فرمائے گا اور ان کو یہ تنبیہ کرے گا اور تفضیح کرے گا، یہ بھی امکان ہے۔ لہٰذا یہ تینوں معنی اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن زیادہ صحیح مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ تنبیہ کی جائے گی اور ان کو تفضیح کی جائے گی، اور ان کو یہ گویا مزید جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ رسوائی ہوگی۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی ہے جس کے الرحمن نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں ہے وہ مگر ایک چیخ، ایک چنگھاڑ، فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ، بس اس وقت وہ سب کے سب ہمارے سامنے جو ہے حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اللہ، بس اس کے بعد اللہ کے سامنے حاضری ہو جائے گی، حشر کا میدان لگ جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس آج کے دن نہ تو کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا، شیئن کچھ بھی، ولا تجزون، اور نہ ہی کوئی تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون، سوائے اس کے جو کچھ تم عمل کر رہے تھے یا عمل کرتے تھے، تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کی جان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ دن ہے قیامت کا دن۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 51 سے آن ورڈز تقریباً آیت نمبر 68 تک، اس میں احوال قیامت کا تذکرہ، جنت دوزخ کا تذکرہ، اور اس میں گویا ایک طرح کی تخویف قیامت ہے، قیامت کا خوف دلا کر نصیحت کی گئی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جو جنت والے ہیں وہ آج کے دن اپنی مصروفیت میں خوش ہوں گے، اپنے شغل میں وہ خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فاکہون کا معنی مزے لینے والے ہوں گے، خوش ہو، فرحون یعنی خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت والا بنائے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جو جنت والے ہیں وہ آج کے دن اپنی مصروفیت میں، اپنے شغل میں فاکہون خوش ہوں گے۔ ہم وہ، وازواجہم اور ان کی بیویاں، فی ظلال سایوں کے اندر ہوں گی، سایوں کے اندر ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں، علی الارائک تختوں کے اوپر، متکئون تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اونچے تخت ہوں گے، ان کے اوپر تکیہ لگائے آرام سے بیٹھے ہوں گے، سائے ہوں گے ان کے اوپر۔ لہم فیہا فاکہۃ، اس میں ان کے لیے پھل ہوں گے، ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، جو چیز، جس چیز کا وہ مطالبہ کریں گے، ہر وہ چیز ان کو جنت کے اندر ملے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ اکبر۔ سلامتی، ان کے لیے سلامتی بھیجی جائے گی، سلام کہا جائے گا، قولا من رب الرحیم کہا جائے گا، من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے، رحم کرنے والے رب کی طرف سے سلام کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ سلام ہوگا، سلامتی کی بات ہوگی، قولا کہا جائے گا، من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے۔ جنتیوں کو گویا سلامتی کی، یہ سلامتی، سلام کیسے ہوگا؟ السلام علیکم کہا جائے گا، یا ان کے اوپر سلامتی بھیجی جائے گی، یا ان کو سلام کا پیغام بھیجا جائے گا۔ قولا من رب الرحیم، کہا جائے گا نا سلام، انہیں کیا جائے گا، واضح طور پر کہا جائے گا۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہوگی
کہ وہ ہر وقت جو ہے نا ان کو رب کا پیغام پہنچاتے رہیں گے کہ رب نے سلام بھیجا ہے، رب نے سلام بھیجا ہے، اور وہ سلامتی ان کے لیے اطمینان کا باعث ہوتی رہے گی۔ اور بعض کا خیال یہ ہے کہ جنتیوں کو جو سلامتی کا پیغام ملے گا اللہ کی طرف سے، وہ فرشتوں کے ذریعے سے نہیں ملے گا، بلکہ وہ ڈائریکٹ اللہ کریم ان کے اوپر سلامتی کا پیغام بھیجے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو سلام بھیجے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے سلام ان کو ڈائریکٹ آئے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور الگ ہو جاؤ تم اے مجرموں، آج الگ ہو جاؤ۔ مجرموں کو کہا جائے گا کہ آج تم الگ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، کس سے الگ ہو جاؤ؟ ظاہر ہے کہ اہل ایمان سے مجرم الگ ہو جائیں گے، یا پھر جیسے سورہ روم میں فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن جو ہے سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا، سب الگ الگ گروہ بن جائیں گے۔ یا فرمایا یوم یصدعون، یومئذ یصدعون، اس دن جو ہے یہ سارے کے سارے الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے۔ تو مجرموں کو اہل ایمان سے الگ کر دیا جائے گا۔ لگتا یوں ہے کہ اہل ایمان سے تو شاید یہ پہلے ہی الگ ہوں گے، اور اس دن ان مجرموں کے گروہ جو ہیں وہ الگ الگ کر دیے جائیں گے کہ یہودیوں تم ادھر آ جاؤ، عیسائیوں تم ادھر آ جاؤ، مجوسیوں تم ادھر آ جاؤ، سب کے گروہ جو ہیں وہ الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تمہیں تاکیدی حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا؟ اللہ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میں نے تم سے عہد لیا تھا، تمہیں تاکیدی حکم دیا تھا اس بات کا۔ اللہ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور کیا میں نے تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ میری بندگی کرو؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری بندگی، میری عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی وہ راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اللہ اکبر، اور یقیناً گمراہ کیا تم میں سے اس نے، یعنی کس نے؟ شیطان نے۔ تمہیں کہا تھا شیطان کی بندگی نہ کرو، اور شیطان نے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور یقیناً اس نے گمراہ کیا تم میں سے بہت ساری مخلوق کو، بہت سارے لوگوں کو۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں کرتے تھے؟ کیا تمہارے اندر کوئی عقل والی بات نہیں آئی؟ شیطان تمہیں گمراہ کرتا رہا، ابلیس تمہیں گمراہ کرتا رہا، تمہیں کہا گیا کہ اس کی بندگی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو، اللہ کی بندگی کرو، اس ساری باتوں کے باوجود شیطان تمہیں گمراہ کرتا رہا، تم نے کوئی عقل نہیں کی۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اصلوها اليوم، داخل ہو جاؤ اب اس کے اندر آج، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے، آج تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ اکبر، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے باتیں کریں گے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما كانوا یکسبون، اس چیز کی جو وہ کمائی کرتے تھے، جو وہ کرتوت کرتے تھے، اس کی گواہی اس کے ہاتھ، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں دیں گے۔ اللہ اکبر، لگتا یوں ہے کہ کافروں کو جب سزا سنائی جائے گی تو یہ جرم سے انکار کریں گے، اور یہ کوئی نہ کوئی بہانے بنائیں گے۔ جیسے قرآن میں کہا کہ کافروں سے کہا جائے گا لا تعتذروا اليوم، آج بہانے نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے وہاں بھی بہانے بنائیں گے، جن کو دنیا میں بہانے بنانے کی عادت پڑی ہوگی وہاں بھی معذرتیں پیش کریں گے اور بہانے بنائیں گے۔ یا پھر اللہ کریم نے سورہ انعام کے اندر فرمایا کہ یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین،
یہ کہیں گے کہ ہمارے رب اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، یعنی صاف انکار کر دیں گے۔ جب یہ انکار کریں گے تو اس پر ان کے منہ کے اوپر مور لگا دی جائے گا، منہ سیل کر دیے جائیں گے، یعنی مانتا ہی نہیں، مان کے ہی نہیں دے رہے، ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم تو ایسے نہیں تھے، ہم نے تو ایسے نہیں کیا، بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا منہ سیل کر دے۔ چل وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، مہر لگا دیں گے ہم ان کے منہ پر، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، بس پھر ہاتھ باتیں کرنا شروع کر دیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں جو ہیں وہ گواہی دینا شروع کر دیں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے کرتوت کیسے تھے، ان کے سارے کرتوتوں کی گواہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ اکبر، جسم گواہی دے گا، اپنا جسم انسان کے خلاف گواہ ہو جائے اور کیا رہ جاتا ہے پیچھے۔ سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ اپنے جسموں سے کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اپنے جسموں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی۔ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کہیں گے کہ ہمیں اسی نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا، اسی نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت والے دن اللہ کو کیسے دیکھیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بادل نہ ہوں اور سورج نکلا ہوا ہو، نصف النہار پہ سورج ہو اور بادل شادل کوئی نہ ہو، اور اسی طرح 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہو اور بادل شادل کوئی نہ ہو، رات کا وقت ہو، تو کیا دن کو سورج کو دیکھنے میں جب بادل نہیں ہے اور یا رات کو چاند کو دیکھنے میں جب بادل نہیں ہے کوئی دقت ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، دقت کوئی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا تو اسی طرح تمہیں اللہ کو دیکھنے میں بھی، اللہ کا دیدار کرنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی، ہر شخص اپنی جگہ پہ بیٹھا اللہ کا دیدار کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ کے دربار میں، اور اس سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں عزت دی، میں نے تمہیں رزق دیا، میں نے تمہیں اولاد دی، میں نے تمہیں سواریاں دیں، میں نے تمہیں اقتدار دیا، سب کچھ دیا۔ وہ کہے گا یا اللہ دیا، ایک اقرار کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو میرے بارے میں تمہیں پتہ نہیں تھا تو نے کیوں نہیں میری بندگی کی؟ تو وہ آگے سے اقرار کرے گا کہ یا اللہ مجھے یاد ہی نہیں رہا، خیال ہی نہیں رہا، میں غافل رہا، غفلت میں رہا، میں بندگی نہیں کر سکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح تو نے مجھے بھلایا تھا نا، آج میں تجھے بھلا دیتا۔ پھر اسی طرح دوسرا شخص لایا جائے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح فرمائے گا، وہ بھی کہے گا کہ میں غفلت میں رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح تو نے مجھے بھلایا تھا میں بھی تجھے بھلا دیتا۔ اور تیسرا شخص لایا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے سامنے یہ کہے گا یا اللہ میں تو نمازیں پڑھتا رہا، میں تو روزے رکھتا رہا، میں نے ایمان کا اظہار کیا، میں نے سارے دین پر عمل کیا، میں نے یہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا۔ وہ اپنے پوری کارکردگی کی رپورٹ پیش کر دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب ہم اس پر گواہ پیش کریں گے کہ تو نے واقعتاً ایسے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس پر ہم گواہ پیش کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حیران رہ جائے گا، ادھر ادھر دیکھے گا کہ گواہ کہاں سے آئے گا۔ اس کا تو خیال ہے کہ میں نے جو باتیں کہیں بس وہ ہو گئی، تو گواہ کہاں سے آئے گا؟ وہ ادھر ادھر دیکھے گا، گواہ کوئی نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا منہ سیل کر دیا جائے گا، اس کے منہ کے اوپر مور لگا دی جائے گا، اس کے ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے پاؤں بولنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے گواہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا جب دربار لگے گا اللہ کا، تو اس میں اقرار بھی گویا اس کی طرف سے ہو گیا، گواہی بھی پوری ہو گئی، اقرار بھی ہوگا اور گواہی بھی ہوگی، پھر جا کے اس کو سزا ہوگی، اس کے بغیر تو نہیں ہوتی۔ اور اس کے اندر تو بڑی اعجازی شان ہے اس پورے
اس گواہی کے اندر بھی، اور اللہ کی طرف سے جو یہ پورا حساب کتاب لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج تمہارے منہوں کے اوپر ہم مہر لگا دیں گے اور ہمارے ساتھ باتیں کریں گے ان کے ہاتھ، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، اس چیز کی جو وہ کمائی کرتے رہے، کرتوت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا